वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज़ अबाउट हिपोक्रेसी, दिस इज़ अबाउट दोखलापन। कई दफ़ा लोग आपको जब मिलते हैं तो वो बहुत आपके साथ शीरो शक्कर हो जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं, जिस तरह लोग कहते हैं ना देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम, इसी तरह कोई भी इंसान इतना ज़बरदस्त नहीं है कि वो अपने वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ को लंबे अरसे तक ढका छुपा सकते। यानी दे कैन परहैप्स फूल यू अ फ्यू टाइम्स, दे कैन फूल अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन हर एक को हर वक्त फूल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको भी समझदार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने दिल दिमाग की बत्तियाँ खिड़कियाँ ज़रा खोल के रखनी पड़ेंगी। जब पहली दफ़ा कोई ये इंसान आपको एहसास दिला दे कि उसकी असलियत क्या है, कई दफ़ा हम अपनी अटैचमेंट्स, अपने अच्छेपन की वजह से उसको ना सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं बल्कि अपनी समझ को डाउट कर लेते हैं। यानी आपने देखा होगा, ये वैसे मैं अक्सर मजाक उड़ाती होती थी जब आई वाज डूइंग अ हार्डकोर पॉलिटिकल शो, कि यार ये कुछ जो ना पॉलिटिशियंस बेचारों की हर पार्टी में सिर्फ यही पोजीशन होती है कि वो आके ना बस सफाइयाँ और जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। नहीं जी, उनका ये मतलब नहीं था। हमारे लीडर ने ये कहा है तो स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं था। लेकिन असल ज़िंदगी में जब आपको कोई इंसान कुछ कहे, उसको ऑन सरफेस वैल्यू भी लें और उसके साथ साथ उस फीलिंग पे बिलीव करें जो आपके अंदर इवोक करती है। कई दफ़ा बज़ाहिर कई लोग डिफेंड करते हैं अपने जुमले और अपने स्टेटमेंट्स को, ये कह के कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है या ये सच ही तो है। लेकिन अगर उस मौके पे और उस सिचुएशन में आपके साथ किसी ने कोई ऐसी बात कही है दैट हैज़ मेड यू फील बैड, इट हैज़ मेड यू फील लेस देन, तो उस फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज इट इज़ योर इंट्यूशन वार्निंग यू। तभी हम कहते हैं कि हर इंसान हर वक्त मास्क लगा के नहीं रख सकता। लेकिन हाँ, कई लोगों का ये वतीरा होता है दोखलेपन का, हिपोक्रेसी का। इससे बचें कैसे, अपने आप को महफूज कैसे रखें और शख्स शनास कैसे बने। मुझे ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना जहाँ दीदा होते हैं, कई लोग कहते हैं जी हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, लेकिन इसका असल मतलब ये होता है कि किसी को देखकर समझ जाना कि उसकी असल नीयत क्या है, वो कितने पानी में है, वो कितना मुखलिस है, ये सब चीज़ें आपने पता लगानी है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सनम पठान, जो कि ना सिर्फ एक ब्रिलियंट एकेडमिशियन है, शी इज़ गाइडिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल इन सेलेक्टिंग द पाथ फॉर देयर लाइव्स, लेकिन साथ साथ शी इज़ ऑल्सो एन NLP ट्रेनर। और जो मैं बात अभी कह रही थी कि वर्बल, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज क्यूज़, ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त शख्स शनासी में ना आपको ये मदद कर सकती है कि आपको समझ आने लगेगा कि असल इंसान की हकीकत है क्या। चेहरा वो जैसा भी लगा के आ रहा हो, अल्फाज कोई भी अदा कर रहा हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे एविडेंसेस और सुराख जो छोड़ देते हैं ना, सनम से इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच सनम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट, फॉर ओवर द ईयर्स ना सिर्फ लीगली हमें गाइड करते रहे हैं कि पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान की कोर्ट्स आपकी हिफाजत, आपके हुकूक की हिफाजत कैसे करती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि रोज़ का काम है जी झूठे गवाह, झूठे सबूतों को जांचना, परखना, तो इनसे भी हम जानेंगे कि ये हिपोक्रेसी जो लोग कहते हैं ना हमें पता ही नहीं चला, इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, तो क्या तरीके हैं पता लगाने के और अपने आप को महफूज रखने के। कुछ तो बड़े कॉमन सेंसिकल होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर लिखत पढ़त कीजिए चीज़ों की, ज़बानी कलामी लोगों पर यकीन ना करें, अपनी तमाम जमा पूंजी किसी के हवाले ना कर दें, अपने हाथ पैर ना कटा लें। यानी जो आपकी एजेंसी की चीज़ें, जिसमें आपकी डिग्री है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका शनाख्ती कार्ड है, वो आपने दूसरों को नहीं देना, चाहे कोई कितना ही मीठा क्यों ना हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और हम सारे, क्योंकि एक हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं आउटसाइड ऑफ कराची से, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वील ऑल लुक एट द कैमरा इन ऑर्डर टू स्पीक टू आवर ऑडियंस टुडे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शाज़िया अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि HR हेड हैं एट द अल्फा ब्रिज। कई दफ़ा इदारे भी आपके साथ ऐसा करते हैं, आप नौकरी लेने जा रहे हैं और बड़े इदारों से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बड़े एथिकल लोग होंगे, लेकिन वहाँ पे भी अपने हुकूक का और अपनी जायज़ बातों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपसे बात इस बारे में करेंगे, जो लोग कहते हैं कि हिपोक्रेसी या दोखलेपन की वजह से मैंने धोखा खाया, इसमें कितनी जिम्मेदारी उनकी अपनी होती है या धोखा देने वाला बहुत चालाक होता है? धोखा देने वाला बड़ा एक्सपर्ट होता है, बल्कि कैमरा उसका तो प्रोफेशन ही धोखा देना होता है। हाँ। वो आपको इस तरह शीशे में उतारता है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप समझते हैं कि मेरे माँ बाप, बहन भाई, बीवी से सबसे ज़्यादा हमदर्द यही शख्स है, और वो इस तरह आपकी हर चीज़ के ऊपर पहुँचता है चमचागिरी में कि आप, वो मिसाल भी है ना, वो कहता है सर मैं खांस लूँ आपकी जगह,
اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو کہتا ہے سر میں کھانس لوں. تو یہ حال ہے, وہ اتنا چمچا گیری کرتے ہیں کہ آپ دھوکے میں آ ہی جاتے ہیں. بڑا عقل مند سے عقل مند آدمی بھی پھسل جاتا ہے, صحیح, کیونکہ وہ ان کا آرٹ ہوتا ہے, وہ اس میں انہوں نے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس میں. اچھا, اور دیکھنے میں یہ بھی آیا خواجہ صاحب کہ کوئی دور پرے کا شخص نہیں, یعنی وہ جس نے آپ کا اعتماد جیت لیا ہوتا ہے وہی دھوکہ دیتا ہے. تو یعنی پھر اعتماد ہم نے غلط کیا, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی مہارت تھی؟ اس کی مہارت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح گھستا ہے پلینٹی کارنر سے کہ ایک دم ڈی میں آ جاتا ہے. آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ ادھر دیکھتے ہیں تو بھی وہ ہوتا ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو بھی وہ ہوتا ہے, گھر پہنچو تو پہلے بیٹھا ہوتا ہے باہر دروازے پہ. جب کبھی کبھار میں سوچتی ہوں صنم کہ ہم اتنے محتاط ہوتے ہیں کوئی بزنس کرتے وقت جہاں پہ پیسے کی لین دین ہو, کیونکہ ہمیں پیسے سے بڑی محبت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم غلط انویسٹمنٹ نہ کر لیں, پیسہ ڈوب نہ جائے. لیکن ذاتی رشتوں میں ہم اعتبار کرتے وقت اتنی زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے. وہاں ہم معاملات کئی دفعہ اللہ توکل چھوڑ دیتے ہیں, جو کامن سینسیکل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی نہیں کرتے. جیسے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ کی کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ 4 لوگوں سے مشورہ کر لیں گے, 4 لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ آپ کی جمع پونجی کی بات ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب آپ رشتہ قائم کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ہمارے آج کل کے زمانے میں دیکھا آج بھی بہت سطحی بڑی شالو قسم کی انویسٹیگیشن یا چھان بین کی جاتی ہے. بس کہتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ نہ جائے, یہ کوئی ہمارے ویک پوائنٹ ان کو نہ بتا دیں. تو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی. اچانک بتاتے ہیں کہ میری منگنی ہو گئی ہے ادھر. ارے بھائی منگنی ہو گئی ہے تو کام بھی اتر گیا ہے. ہاں یہ بات ہے. صنم آپ کیا کہیں گی, لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہی نہ ہو چکلے اس لیے نہیں بتاتے؟ تھینک یو سدرا. ابھی کافی الیبوریٹو کویشچن ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ریفلیکٹیولی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. جی تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ہم کسی بھی انسان کو ایک باکس میں ازیوم نہیں کر سکتے. ہر انسان کے شیڈز ہوتے ہیں اور وہ اپنا اس وقت وہ شیڈ ریفلیکٹ کرتا ہے جب اس کی انٹینشن اس کو پتہ ہوتی ہے, اس کا پرپز ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اس انسان سے اس رشتے سے کیوں کنیکٹ کر رہا ہوں. سو لیٹ سے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ شادی کے کیس میں پرپز کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی اینڈ افیکٹو لیونگ ہو پوسٹ میرج. تو ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی آئی شوڈ آلسو نو تھنگس وچ آر پروبیبلی اکرنگ ان دا فیوچر. تو اس کا پریزنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کی انویسٹیگیشن میں ڈپلومیسی اور ہپوکریسی کی زون میں انسان عموماً آ جاتا ہے, جس میں یو آر ایکچولی کراسنگ دا لائن آف نوئنگ واٹ از ٹرو اینڈ واٹ از ناٹ ٹرو, ازیوم ریالٹی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین انٹینشن کیا ہے. انٹینشن یہ ہے کہ بھئی میری لائف جو ہے وہ بہت اسموتھ اور سوئفٹ ہو ان گیٹنگ انگیج ود دیٹ وومن اور ود دیٹ مین. تو کمیونیکیشن کے حوالے سے یو گاٹ ٹو اسٹرائک دا بیلنس. مینیپولیشن میں اور ڈپلومیسی میں فرق ہوتا ہے. مینیپولیشن از وین یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کسی انسان کو آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیسیو کر رہے ہیں اس انفارمیشن سے جو آپ کے حق میں تو بہتر ثابت ہوگی بٹ اس انسان کو شاید نقصان پہنچاتا ہے. ویئر ایز ڈپلومیسی از وین یو آر کنٹرولنگ دا سیٹ آف انفارمیشن کہ کتنی کہی جائے اور کب کہی جائے. So which I think is a better way of portraying yourself in your relation, in your work premises and otherwise also. لیکن اگر سامنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو ہم مکس بھی تو کر دیتے ہیں نا. مینیپولیٹو ہونے کو ہم ڈپلومیسی کا نام دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں. اگر آپ کے ماضی میں کچھ سوالیہ نشان ہیں یا آپ نے کچھ سچویشنز کو بہتر ہینڈل نہیں کیا تھا یا آپ پہ کچھ الزام لگے ہوئے ہیں, آپ ان کو چھپا کر نئے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سچائی سے کام لیں اور آپ بتائیں کہ ماضی میں آپ کی غلطی ہوئی تھی یا ماضی کے اس ایکسپیرینس سے آپ نے یہ سیکھا ہے اور اب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ کریڈیبل بن کے سامنے آئیں گے. لیکن ہم یہ حق کسی کو دینا ہی نہیں چاہتے کہ آپ فل ٹرانسپیرنسی یا فل ڈسکلوجر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں. مثال کے طور پہ شازیہ جی, یہ سوال آپ کے پاس لے کے آتی ہوں. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ ویزا اپلیکیشنز میں ایک پورا صفحہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث تو نہیں ہیں, آپ کبھی ڈرگز میں ملوث تو نہیں پائے گئے, آپ نے کبھی کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں کی, کیا آپ نے کبھی کسی اور کنٹری میں جا کے آپ اریسٹ ہوئے ہیں. اور میں اکثر سوچتی تھی وہ کون سے لوگ ہوں گے جو سچ سچ اس کا جواب دیتے ہوں گے, سارے ہی نہ کہتے ہوں گے. کیا کہیں گی شازیہ؟ جی بالکل. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سدرا انوائٹنگ می, اینڈ آپ کا ٹاپک آف کورس ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے.
لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ, چاہے وہ ہماری کوئی پرسنل لائف ہو, ہماری پروفیشنل لائف ہو, یا جس طرح کی ایگزامپل آپ نے دی, اس طرح کی جو مینیپولیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں, لیکن ہر جگہ ہمارا سامنا ہو رہا ہوتا ہے ان سے ڈیلی بیسس پہ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے میٹھے پیارے ہوتے ہیں, اتنی وہ میٹھی چھری کی طرح پیش آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہو کہ دوسرا انسان غلط ہو سکتا ہے جو مجھ سے غصے میں بات کر رہا ہے, یا جو جس کا بیہیویئر تھوڑا سا میرے سے ایسے لائک ٹونٹنگ ہے, لیکن یہ پرسن جو ہے نا, جو ایکچولی مینیپولیٹر ہوتا ہے, وہ اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا. تو جو آپ نے جیسے ایگزامپل دی, آف کورس کون کہے گا کہ میں نے جھوٹ سچ بتانا ہے یہاں پہ کہ میں دہشت گردی کر کے آیا, تو وہ یہاں پہ کر ہی کیا رہا ہے. تو وہ آف کورس وہ چیزیں تو مجھے لگتا ہے بے معنی ہے. تو شازیہ اداروں میں کیا کرتے ہیں, بیکاز آپ کا تعلق ایچ آر سے ہے. دیکھیں ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی جگہ سے وہ نوکری چھوڑ کر آیا ہے یا وہ نوکری سے نکالا گیا ہے, اس پہ لوگ کتنا سچ بولتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آف کورس ہمیں تو اس طرح کی چیزیں اپنی جس طرح کی میری فیلڈ ہے تو اس میں ہمیں تقریباً روز ہی دیکھنے کو ملتی ہوتی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امپلائیز کا بیک گراؤنڈ چیک کریں آپ. تو وہ بیک گراؤنڈ چیک میں ہمیں بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت کب پڑتی ہے, جب آ کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا تو نا, میں تو اتنی اچھی سیلری تھی, 5 لاکھ 6 لاکھ سیلری تھی, وٹ ایور جو بھی چیز ہے, تو وہ میں چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی 2 لاکھ کی سیلری کے لیے. آپ کیسے آ سکتے ہیں, آپ یہاں پہ اتنی کم سیلری اگر ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, وہاں پہ اتنے اچھے پارکس تھے, یہاں پہ وہ پارکس بینیفٹس نہیں ہیں, آپ کیسے وہاں سے یہاں شفٹ ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کی جو بات ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی نہیں رہی ہے اور آپ جھوٹ بتا رہے ہیں. تو پھر ہمیں بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت پڑتی ہے آف کورس, کیونکہ لوگ سچ نہیں بول رہے ہوتے ہیں. اور بڑی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم چیک کرتے ہیں بیک گراؤنڈ تو وہ موسٹلی چیزیں جھوٹ ہی نکل رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم کہا جاتا ہے کہ مجھے جو ہے میں نے کمپنی سے ریزائن پٹ کیا ہے, لیکن ایکچولی ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہوتا ہے کمپنی سے کسی بھی وقت. اچھا, اگر کوئی سچ آ کے بتا دے, میں اس کو دوبارہ تھوڑا کنسٹرکٹیو بھی کرنا چاہوں گی, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ فل ٹرانسپیرنسی, فل ڈسکلوجر میں ایک بندہ آ کے بتا دے کہ جی میری یہ کوتاہی تھی, یہ کمی تھی, یا مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اس وجہ سے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا, تو کیا ایسے سچ بولنے والے کو کمپنیز چانس دیتی ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا خوف ہے نا لوگوں کا, تبھی تو اپنا چھپاتے ہیں ماضی. آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ والی جاب بھی میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے, تو میں جھوٹ بولوں اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی ہے نا وہ چلتی اس چیز کے اوپر ہے کہ پازیٹیو چیز کو ویسے بھی اگر وہ ہے سچ بتا رہا ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کہ خود ہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں تو میں کیوں رکھوں گا. لیکن یس, کچھ کمپنیز کا کلچر اچھا ہوتا ہے, کچھ کمپنی کی مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ایشو تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے ٹیکل کیا اور یہ اس طرح سے غلط ہو گیا یا کچھ, اور وہ چیز نہیں بیٹھ پائی پچھلی کمپنی کے ساتھ. میں تو کہتی ہوں ایک سمپل رول آف تھم ہو کہ غیر ضروری جھوٹ کے آپ ویٹ سے بچیں. جہاں آپ کو لگے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, ماضی میں کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ نے اس سے سیکھ لیا, آگے بڑھیں, زندگی کو ایک نیا مطلب دیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم کر رہے تھے ہپوکریسی کی, تھوڑا سا ہم نے بتایا کہ لوگ سچ بولنے سے گھبراتے کیوں ہیں, لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بچنا چاہتے ہیں ایسے خود غرض دوغلے لوگوں سے, اور کئی دفعہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, اندر ہی ہماری جڑیں کاٹ رہا تھا یا ہمارے ساتھ برائی کر رہا تھا. تو کئی ایسے ٹیل ٹیل سائنز ہو سکتے ہیں جس سے آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنا آنے والا بڑا نقصان اوائڈ کر سکتے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں ریڈ فلیگز بھی کہتے ہیں یا کیوز بھی کہتے ہیں. سنم, آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی بیکاز یو آر این NLP اسپیشلسٹ ایز ویل. مجھے بتائیں کہ کون سے وہ نان وربل یا وربل کیوز ہوتے ہیں جس کو کبھی بھی دیکھ کر اندیکھا نہیں کرنا چاہیے؟ اوکے سدرا, کہا جاتا ہے ریڈ دا روم. سو اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں. جب بھی آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو یا کوئی آپ کے پاس آئے کسی نالج, انفارمیشن یا ڈیسیجن میکنگ کے لیے, اٹ از اے ہیلدی وے آف اپروچنگ کہ آپ روم کو ریڈ کریں. نمبر 1 کہ اس کی انٹینشن کیا ہے ٹو کم اینڈ اپروچ یو فار دیٹ ڈیسیجن, انفارمیشن اور واٹ ایور اٹ از. سیکنڈ از کہ آپ کو ایک کمانڈ ہونی چاہیے, لسننگ واٹ از ناٹ بینگ سیڈ. فار ایگزامپل اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, اس کا آپ سے ڈسٹینس کتنا ہے, اس کی چوائس آف ورڈس کیا ہیں آپ کے ساتھ, بیکاز اٹ ریئلی ڈز ہیو این امپیکٹ آن ہاؤ پیپل آر نیویگیٹنگ اینڈ مینیپولیٹنگ یو. لیٹس گیٹ اسپیسیفک ود دیٹ. جیسے کئی دفعہ کہا جاتا ہے, میں نے بڑی کامنلی سنا ہے کہ اگر ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے, اف اے گرل اور اے لیڈی لائکس یو, مثال کے طور پہ رومانٹکلی, تو کہا جاتا ہے اس کے جوتے ہمیشہ آپ کی طرف پوائنٹ کریں گے جب بات کر رہے ہوں گے. باڈی لینگویج کی اورینٹیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کی آپ کی طرف وہ مائل ہے.
اس طرح کی کچھ چیزیں بتائیں کہ آئی کانٹیکٹ, وربل لینگویج, آپ کی کوئی جیسچرز جو آپ کی اصل حقیقت جو اندر کی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. سو یوزلی جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ دے آر ان اینڈ اباؤٹ دیم سیلف, دے آر ناٹ ویری اوپن about the intention, وہ about fabricated the ہوتی ہے, complete information around جو وہ کہہ رہے ہیں. and second important thing, they do their homework well. so کیونکہ وہ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں for a certain decision or information, they have done their FAQs, they have done their pre-working and they know exactly how to build on this. تو میرا پہلا سوال بلڈ کرے گا سیکنڈ پہ, سیکنڈ will lead to the third one. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایک انسان, ایک شخص کے لیے کہ وہ بیئر منیمم ایموشنل انٹیلیجنس ایکسرسائز کرے. اف دے ڈونٹ ہیو اٹ دین گیٹ ٹرینڈ آن اٹ. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سائیکوپیتھ ہیں, آپ کی نیت ہی دوسرے کو مینیپولیٹ کرنے کی, تو لوگ کہتے ہیں نا آنکھیں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں, پھیکی ہوتی ہیں, ان میں کوئی ایموشن نہیں ہوتا, جس کو کہتے ہیں نا عیار شخص اپنی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی ہمارے یہاں تو لوگ فنکار بڑے ہیں, آپ کسی گلی چوراہے پہ چلے جائیں, آپ کو بڑی سے بڑی کہانی سنائیں گے. کل میں نے خواجہ صاحب آن لائن دیکھا, ایک میری فرینڈ تھی, اس نے بتایا کہ جی میں نے یہی کیب ہیلنگ رائڈ ایک منگائی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا نا, وہ آدھے رستے میں تھوڑی دیر کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور اس نے پھر مجھ سے بیان کیا کہ جی اس کا بیٹا بہت بیمار ہے اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ کیب چلاتا ہے, پھر رات کو اس کی بیوی وہاں رکتی ہے, وہ رات بھر کیب چلاتا ہے. تو کہتا ہے میرا دل نرم ہو گیا, اور پھر میں نے جب اس کی شکل دیکھی تو واقعی اتنے ہلکے پڑے ہوئے تھے. اچھا, پھر کہتی ہے تھوڑی دور ہم گئے تو ایک کال آئی, کال سننے کے بعد وہ اور زاروں قطار رونے لگا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی وہ جو میرا جوان بیٹا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا, اور اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے کے جو نا اس کی باڈی چھڑوانی پڑے گی, مجھے 32,000 روپے دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری میں وہ ڈال رہے تھے, کہتی ہے, اور مجھے حیرت یہ ہوئی اس کی اگلے جب ہم پیج پہ گئے کہ یہ کہانی ہو بہو 10 لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے کیب ڈرائیور نے کیا. تو میرا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ تو آئے دن کئی لوگ ثبوت بھی, گواہ بھی سب لے آتے ہوں گے جو کہ بالکل حقیقت سے قریب لگ رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کیس کسی ایک کی طرف کے حق میں جا رہا ہے. آپ کیسے پہچانتے تھے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ جی خواجہ صاحب. جی وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے, اور پلس یہ جو اس طرح کی سٹوری ہے, اور یہ جو آنسو جو نکلتے ہیں یہ مینوفیکچرڈ آنسو ہوتے ہیں. دیکھیں جو ایکچول آنسو ہوتے ہیں اس میں آنکھیں ڈبڈباتی ہیں, وہ بہتے نہیں ہیں. بہنے والے جو آنسو ہیں یہ مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں, ایفرٹ سے نکلتے ہیں. مینس کہ وہ جو بندہ ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے. اچھا, سچ میں اور ڈرامے میں بڑا کم فرق ہوتا ہے. ڈرامے والا بھی اس طرح سے ڈرامہ کرتا ہے کہ وہ سچ ہی لگے. اچھا, عورتیں زیادہ ڈرامہ کرتی ہیں کورٹ روم میں آ کے یا مرد؟ عورتیں زیادہ ڈرامہ کرتی ہیں. وہ تو جب یہ ڈیورس کے کیس میں آتی ہیں تو ایسے ایسے الزام لگاتی ہیں اپنے اس ہسبینڈ کے اوپر, کہتی ہے یہ اتنا کنجوس ہے سر, آپ کو کیا بتاؤں, یہ تو ٹوتھ پیسٹ بھی کینچی سے کاٹ کے استعمال کرتا ہے. اچھا, اور آپ کیسے حقیقت پہ پہنچتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم نے کہا نا سینٹیمنٹ اور معاشرتی طور پہ تو عورت کو لوگ سارے سپورٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی سارے ظلم اسی پہ ہوئے ہوں گے. آپ کیسے پتہ لگاتے تھے کہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ جی اس کے زیادہ جب اس کی وہ مصائب بڑھتے ہیں, اور جب وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتی ہے, وہ اپنے ظلم بتانے شروع کرتی ہے, تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اتنا تو کوئی نوکر بھی برداشت نہیں کرتا, یہ کیسے برداشت کر رہی تھی. یہ ساری کہانی ہے, مینوفیکچر کر رہی ہے. جب پوچھے ہسبینڈ سے تو ٹوٹلی کہانی الٹ ہوتی ہے, ظلم یہ کر رہی ہوتی ہے, وہ بیچارہ مظلوم ہوتا ہے. تو یعنی اس کی بھی آپ کا یقیناً تجربہ ہے, یہ بہت تجربہ ہو گیا جی اس کا, تو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اچھا, جب ہم شازیہ آپ کے پاس یہی سوال لے کے آؤں, جب ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں ایک دو بڑے قریبی ریلیشن شپس میں یا کنٹمپریریز سے, کام میں, کاروبار میں, تو کیا اس کے بعد ہم ہر چیز کے ساتھ ہی محتاط ہو جاتے ہیں؟ پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کسی پہ بھی اعتبار کرنا. آپ کیا کہیں گی, آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ بالکل ایسے ہی آف کورس ہماری نارمل لائف میں بھی, پرسنل لائف میں بھی, جب کبھی ہم ایک پرسن پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں پروو کرتا ہے کہ آپ بلائنڈ ہی ہیں, تو وہ آپ پکڑ کے بھی اندھے ہیں. صحیح, وہ آپ کو پروو کرتا ہے. اور وہ ہماری لائف میں کوئی ایسا انسان بھی آتا ہے جو اپنے بالکل آپ کہہ لو کہ پیورٹی کے ساتھ چل رہے
होते हैं, तो हमें उनके ऊपर भी डाउट हो रहा है, नहीं ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो पहले भी हो चुका है। तो हम वो जो एक्चुअल चीज़ हो रही होती है, ट्रू चीज़ हो रही होती है हमारी लाइफ में, ये एक ऐसा इंसान होता है जो वाकई सच्चे दिल से हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें उसके ऊपर भी डाउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है या पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ अच्छा नहीं रहा होता, तो उसकी बेसिस पे ये होता है कि तो फ्यूचर में आने शाज़िया, वाली हर क्या चीज़ ये के ऊपर ही हम डाउट कर पॉसिबिलिटी, रहे होते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से बाकी बिल्कुल, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, मैं हम कह मान कर चलें कि कई दफ़ा हम ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं? हो सकता है, जैसे कई दफ़ा ये मिसाल दी जाती है ना सनम, कि अगर एक खातून बहुत शक्की है और उसको लगता है कि नहीं जी मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ हिपोक्रेसी या धोखाधड़ी से या दोगलेपन से काम ले रहा है, कहीं यकीनन इसने जो ना कहीं पे कोई साइड चिक है या कहीं कोई अफेयर चल रहा है, तो लोग कहते हैं ये सोच सोच के भी आप उस चीज़ को हकीकत बना लेते हैं। इज़ दिस, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? सो यू आर राइट ऑन दैट कि जितना आप एक चीज़ को जिस डायरेक्शन में सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, इट विल कम इन दैट शेप एंड फॉर्म टू यू। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूँगी कि इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ स्किल्ड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके साथ अबव एंड बिलो द लाइन चल रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा अपस्किल होने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू बी अ नाइव एंड अनट्रेन्ड इंडिविजुअल जो कि जस्ट एक पंच बैग की तरह ऑपरेट कर यानी रहे हैं। आंखें बंद करके किसी पे Exactly. यकीन ना सिदरा, करें। किस एतमाद से दुनिया फरेब देती है, क्या बात है, किस खलूस से हम फरेब खाते हैं। वाह 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 वाह। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। सिदरा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। राशिद साहब, आज बता ही दें, आपने सबसे बड़ा धोखा कौन सा जिंदगी में खाया है? मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम ख्वाजा अस्सलाम। साहब को भी। बात ये है कि मैंने भी जिंदगी में बड़े धोखे खाए हैं। बात ये है कि हम भी धोखा ना, मतलब हम लोग पाकिस्तान शायद उन 2-4 मुल्कों में शामिल है हमारा मुआशरा कि जहाँ कस्टमाइज तरीके से धोखा दिया जाता है, हाँ जी, और हम भी धोखा ऐसे खाते हैं जैसे खोता खाते हैं। तो दोनों चीजों में हमें पता नहीं चलता बिल्कुल कि सही। हम खाने के बाद पता लगता है कि ये हमारे साथ हो गया है। सही। वजह ये है कि धोखा हम इसलिए ज्यादा खाते हैं और धोखा देने वाले इसलिए यहाँ ज्यादा हैं कि ये मार्केट है उनकी, हमारा जो मुआशरा है। क्योंकि धोखा देने वाले अगर यहाँ ज्यादा है तो धोखा खाने वाले भी ज्यादा है, उनको मार्केट मिल रही, लोग मिल रहे हैं इसलिए वो दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उस लिहाज ये मुआशरा हमारा ब्रॉट अप ऐसा है। मुझे बड़ी देखिए अच्छा लगा आपका जुमला जो आपने कहा ना, हम धोखा भी ऐसे खाते हैं जैसे खोता खाते हैं। उस वक्त तो बड़े मजे लेके खाते हैं, उस वक्त तो हम साथ में लीमू भी मंगा लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है हुआ क्या है हमारे साथ। देखिए इशफाक साहब कहा करते थे कि धोखा जो है ये बड़ा वफादार होता है, ये वापस बहुत लौटता है आके। लेकिन जो धोखा देने वाले हैं उनको ये पता है इन चीजों का सारा, फिर भी वो धोखा दे रहे होते हैं, रिजल्ट मिल रहे होते हैं। हाँ। इसमें करना क्या चाहिए धोखा खाने के बाद? असल इसकी एक वजह ये, मतलब उसका हल क्या है? हल ये है मेरे ख्याल में कि अगर आपने धोखा खा ली, इसमें कोई इंटेंशनली तो खाता नहीं है और ना किसी का कसूर है। अगर आप बिल्कुल मासूम हैं, आपने धोखा खा लिया और बाद में आपकी आंखें खुलती हैं, तो अपनी इंटेंशन ठीक रखें, नीयत ठीक रखें, उसमें फिर कुदरत ये है कि आपको उस क्राइसिस से जल्दी निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, वंडरफुल थॉट। लेकिन एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक पे आने के बाद ये ज़रूर बात करेंगे कि किसी ने आपको धोखा दिया, शेम ऑन देम। उसी शख्स से आपने दोबारा धोखा खाया, देन शेम ऑन यू। वो आप कैसे अवॉइड करें, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा हिपोक्रेट्स की किस्मों इकसाम की बात कर रहे थे, तो ख्वाजा साहब हमें बता रहे थे कि अगर आप किसी से आपका टाकरा ऐसे हो जाए कि वो वर्बली ओपनली आपको अपोज कर रहा है, वो शख्स हिपोक्रेट नहीं होता। हिपोक्रेट वो होता है जो आपके सामने या इस तरह की मीटिंग में ना आपको कभी खुलकर अपोज कर रहा है, ना आपको कभी खुलकर सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी इंटेंशंस हिडन है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो आपके पीछे कोई भी गेम चला सकता है। तो शाज़िया जी, ऐसी सिचुएशंस वर्क प्लेस में बड़े लोग कॉमनली फेस करते हैं और कहते हैं कि जी हम वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। आपका क्या मशवरा होगा, किस तरह दोस्त बनाएं, या वर्क प्लेस में कोई दोस्त नहीं होते? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वर्क प्लेस पे कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी को अपना अपना होता है। और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें वो चमचागिरी जिसे हम कहते हैं ना, उस चक्कर में वो बाकी लोगों को दोस्त बनाते हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं। लेकिन उसके आप कह लो कि पैरेलल ये हो रहा होता है कि वो आपकी ही बुराइयां जाके कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके बड़ा क्लोज होता है ना, तो उसको आपकी चीज़ें पता होती है कि आप काम चोरी कैसे कर रहे हो, आप इन चीज़ों को गलत कैसे कर रहे हो।
وہ انہیں چیزوں کو جا کے لائک آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں چیزوں پہ آپ کو مینیپولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے لگتا ہے یہ سچویشن ہونے والی, لیکن ٹھیک ہے میں کر لوں گا کنٹرول, کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارے لیے یہ بھی کر دوں گا. اگلے انسان کو اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ پریس کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا ہی چیز ہے, تو دنیا غلط کر سکتی ہے, میرے ساتھ یہ انسان غلط نہیں کر سکتا. لیکن مجھے نا ایک بڑی اچھی لائن یاد آئی ہے, میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں نا کہ آپ بفور لائک ٹرسٹنگ سم ون blindly you should at least question once that like of course ہم بڑے اندھے ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ یار نہیں یہ بڑا اچھا ہے تو جانے دے, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے کبھی غلط کیا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اس ریلیشنشپ کو کوسچن کر کے دیکھیں نا, کنفرنٹ کریں, یعنی ایٹ ٹائمز اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت, یہ موقع موجود ہے اور ایموشنلی نہیں کام ہو کر آپ کبھی کنفرنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس بات پہ ہم نے بریک لیا تھا صنم, وہ سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گی کہ once somebody fools you, shame on them, آپ دوبارہ موقع دیتے ہیں, دوبارہ دھوکہ کھاتے ہیں, اس پیٹرن کو تقویت دیتے ہیں, then shame on you. Why do we do that? یعنی خاص طور پہ خواتین ایک دھوکہ دینے والے انسان سے ایک دفعہ نہیں ماشاءاللہ سیریز میں دھوکہ کھاتے ہیں, کیوں؟ سدرا دیکھیے اس کا سب سے ایک جو ایزیسٹ ریزورٹ اور آنسر وہ یہ ہے کہ آپ کی انکیپیبلٹی آپ کو بار بار اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے جس جگہ پہ آپ موسٹ ورنریبل ہوتے ہیں. تو اگین وہ اس بندے کی فالٹ نہیں ہے, وہ موسٹلی آپ کی اپنی فالٹ ہے کہ آپ نے اسی پیٹرن کو ریپیٹ کیا, اور اگین جب تک آپ پیٹرن بریک نہیں کریں گے وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا اینڈ اٹ ول ناٹ اونلی بی ہیئر, وہ ٹرانسفر بھی ہوگا in your next generation. So I think بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے جو ابھی بات کی کہ you need to sit down, calmly reflect, introspect that what am I doing that is causing me to be the victim, or what is causing me to become vulnerable to people around in my circle جو مجھے manipulate کر رہے ہیں, deceive کر رہے ہیں every time, especially from the core relations like your spouse, your children, your brothers and your sisters. بالکل صحیح. خواجہ صاحب ایک بات بتائیں, اب اکثر کسی دھوکہ دینے والے یا دوغلے انسان کے لیے کہتے ہیں یہ فطرت سے مجبور ہے, اور میں اکثر اس چیز کو کویسچن کرتی ہوں کہ کیا کوئی دھوکے دینے والا یا مینیپولیٹو انسان آپ کو اپروچ ہی اس نیت سے کرتا ہے کہ یار میں اس سے کیا فائدہ ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں, اس کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں, اس کو نیچا کیسے گرا سکتا ہوں, یا پھر فطرت دراصل وینجفل ہے, انتقامی ہے, اور آپ کی کوئی بات یعنی نادانستہ طور پہ یا تو اس کو جلن کا باعث بن گئی ہے, حسد کا باعث بن گئی ہے, یا وہ ریونجفل ہو گیا ہے یار اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو یہ ڈے ون سے دھوکہ دینے والے کا پلان آپ کو دھوکہ دینے کا ہوتا ہے یا بیچ میں بن جاتا ہے موڈ؟ سدرا یہ بیسیکلی آپ مکس کر رہی ہیں دھوکے کو اور حسد کو. ہاں, حسد جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے. یعنی جہاں اس کو موقع لگائے وہاں سوئچ لگا دیتا ہے. صحیح ہے. تو وہ حاسد انسان جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. دھوکے باز اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا کہ حاسد ہے. حاسد خاموش ہوتا ہے, وہ بڑا مینوپولیٹو ہوتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, بڑا سویٹ ہوتا ہے, اور اندر سے سوئچ لگاتا ہے, اور ایسا سوئچ لگاتا ہے کہ ٹوٹل کاٹ کے پھینک دیتا ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کو پتہ جب آپ ضائع ہو جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے, ہاں, اس کو دوبارہ چانس دینا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں, بالکل چانس نہیں دینا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, دور دور. اپنی کوئی بات تو اس کو بتاؤ ہی نہیں, ورنہ وہ بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو تمام کر دے گا. اچھا, تو دھوکہ دینے والے کو دوبارہ چانس دیا جا سکتا ہے؟ دھوکے والے بار بار خود ہی لے لیتے ہیں چانس, خود ہی لے لیتے ہیں, اور بڑے فنکار ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ بالکل صحیح. خواجہ صاحب, اٹ واز سچ اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو آل آف یو اباؤٹ دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اور یہ تو میرے خیال میں اس پہ تو سیریز ہو سکتی ہے, لیکن آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. صنم آپ کا, شازیہ آپ کا, خواجہ صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اس کے اینڈ کی طرف پہنچتے ہیں, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, اور یہ اگین شیم آن دیم اینڈ شیم آن یو والا فارمولا یاد رکھیے گا. خود محتاط ہو جائیں, دھوکے سے بچیں, اور لوگوں کو بار بار چانس نہ دیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.